میں اٹھائی گئی اس کو بھی سنتے جائیں. ہمارے کلاس میں رہنے والے سب پڑھ چکے ہیں یہ سب، جو لوگ نہیں رہے ہو تو. اس پورے ماحول میں قرآن اہل مکہ سے گفتگو کر رہا ہے. اللہ جل شانہ کی توحید، اس کی خلاقیت، مالکیت، ہر ایک حوالے سے قرآن کو باور کرا رہا ہے. اسی میں ایک بحث قرآن نے چھیڑ دیا اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی. کیا اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ آگے چلیں پوری آیت کریمہ یہاں پہ. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. لا تدرک الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں، وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ لطیف بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے. اس تعلق سے امت میں علماء کے درمیان بہت اختلاف ہوا ہے کہ کیا رب کریم کو دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں. بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس پر بہت بار بول چکا ہوں میں. بہت پرانے لوگوں کو ساری باتیں دماغ میں ہوتی. دنیا میں اللہ جل شانہ کو بیداری کے عالم میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا محال ہے. دنیا میں کوئی شخص رب کریم کو بیداری کے عالم میں جگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا ہے. خواب میں ممکن ہے، اور خواب میں دیکھا بھی ہے. روایتوں میں ہے سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ انہوں نے 100 بار اللہ جل شانہ کی خواب میں زیارت فرمائی ہے. یہ جگتے میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن کیا آخرت میں بھی نہیں دیکھ سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لوٹ کر کے تشریف لائے اور یہ بحث اٹھی کہ حضور نے اللہ جل شانہ کو دیکھا ہے. حضور پردہ فرما چکے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ ام المومنین آپ یہ فرمائیں کہ کیا حضور نے رب کریم کو دیکھا ہے؟ تو صحاح کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ تم نے اتنا بڑا بہتان باندھا ہے یہ کہ تیری بات سن کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. جو یہ کہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے وہ بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہے. یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اور اس کے برخلاف صحابہ کا ایک طبقہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھا ہے. یہ بحث چل پڑی صاحب. معراج میں سب بحثیں ہو چکی ہیں، اتنا بار بول چکا ہوں میرے خیال میں سب کو یاد ہوگا جو تقریر سنے بار بار. آیت کریمہ میں ایک چیز ہے ادراک. اسی لفظ سے اس کا جب معنی سمجھ میں آ جائے گا تو اس آیت کریمہ کا معنی خود سمجھ آ جائے گا. ادراک کیا چیز ہے؟ آیت میں فرمایا گا لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں. درکن کے معنی ہوتے ہیں جان لینے کے، دیکھ لینے کے، پا لینے کے. تینوں معنی ہے اس کا. دیکھ لینے، جان لینے، پا لینے، سب معنی آتا ہے اس کا. لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں ادراک کا معنی یہ نہیں ہے جو بتایا گیا ہے. یہاں ادراک کا معنی ہے کہ احاطہ کرنا، گھیر لینا. یعنی جب آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ سے ایک شعاع نکلتی ہے، وہ شعاع جاتی ہے اور اس چیز کے اوپر ٹچ کرتی ہے، پھر ہماری آنکھ کی وہ شعاع اس اپنے دائرے میں لے لیتی ہے، اس کے بعد وہ چیز ہم کو نظر آتی ہے. اسی کو احاطہ کہتے ہیں کہ وہ شعاع اس شے کا احاطہ کرتی ہے، احاطہ کرنے کے بعد وہ چیز ہم کو نظر آتی ہے، اور اگر وہ احاطہ نہ کر پائے تو چیز ہم کو نظر نہیں آئے گی. ہم کو نظر نہیں آئے گی. تو کہہ رہے ہیں کہ
اس انداز میں کہ ہماری آنکھ اللہ جل شانہ کا احاطہ کرے، یہ محال ہے۔ بے شک صحیح۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ مکان میں ہے، نہ زمان میں ہے، نہ اس کو جہتیں گھیرتی ہیں، 6 جہتیں آگے پیچھے نیچے اوپر دائیں بائیں، اوکے، اور جب نہیں گھیر سکتی ہیں، نہ وہ زمان میں ہے نہ مکان میں ہے، اور ہمارے دیکھنے کی ہر چیز جو اس کی ساری ریکوائرمنٹ ہے وہ زمانی، مکانی اور جہت کی ہے، اور اللہ ان 3 چیزوں سے پاک ہے۔ تو ان تینوں سے پاک ہے تو ظاہر سی بات ہماری آنکھ دیکھ کیسے سکے گی؟ اور سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہماری آنکھ اس کو دیکھ کیسے سکے گی؟ جب وہ ریکوائرمنٹ پائی نہیں جا رہی، دیکھے کیسے دیکھ پائے گی پھر اس کو؟ لیکن حشر کے دن یہ کوئی چیز ہوئے گی نہیں۔ جب ہوئے گی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھو کہ حدیث آئی ہوئی اس سلسلے میں، انکم سترون ربکم کما ترون القمر فی لیلۃ البدر، تو اپنے رب کو ایسی دیکھو گے جیسے 14ویں رات کا کھلم کھلا چاند چمکتا دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ معتزلہ اس سلسلے میں انکار کرتے ہیں کہ آخرت میں بھی اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے، ایک فرقہ ہی ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے، اور دیکھو حدیث پاک بھی آئی ہوئی ہے کہ فرمایا گیا کہ جنتی کو سب سے بڑا انعام جو دیا جائے گا وہ کیا دیا جائے گا؟ یہ جنت میں چلا جائے گا جنتی، رب کریم خطاب فرمایا گیا جنتیوں سے کہ یہ بتاؤ تم نے جو تم کو دیا گیا اس سے خوش ہو؟ ہاں رب کریم اس سے خوش ہے، کچھ اور بھی تم کو دوں؟ اللہ پوچھے گا کچھ اور بھی تم کو دوں جو اس سے بہتر ہے؟ تو عرض کریں گے الہ العالمین جنت سب سے اچھی چیز تھی، تو نے اسے دے دی اپنے کرم و فضل سے، اب اس سے بہتر چیز کیا ہوگی؟ مگر تو کریم ہے، اس سے بہتر بھی دے دے، کیا بات ہے، اس سے بہتر بھی دے دے، تو کریم ہے۔ تو ارشاد فرمائے گا اچھا پھر میں اپنی زیارت کراؤں گا، تو پھر جنتی وجد میں آ جائے گا، اس کے بعد جنتی وجد میں آ جائے گا۔ یہ بحث بہرحال اسی میں 2-3 آیت کے بعد ایک اور بحث قرآن چھیڑتا ہے، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بتوں کو گالی نہ دو، ان کے بتوں کو گالی، فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، تو پلٹ کر کے وہ دشمنی میں جہالت کی بنیاد پر تمہارے خدا کو بھی گالی دے دے گا، تو پھر ایسا ہوا گویا کہ تم نے خود اپنے خدا کو گالی دی ہے۔ حدیث آئی ہوئی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث کا ایگزیکٹلی مطلب نہیں، مفہوم کچھ اس طرح میں درجہ ہے، فرمایا کہ اپنے والدین کو گالی نہ دو، بہت مطلب کہ گناہ کا کام ہے۔ تو کسی نے پوچھا اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ فرمایا تم نے کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دی، اس نے پلٹ کے تیرے ماں باپ کو گالی دی، تو گویا کہ ایسا تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی، وہی بات ہے۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، یہ قرآن کی ایسی آیت ہے جو ان لوگوں کے لیے جو پوری کسی ایسی کمیونٹی میں مسلمان رہتا ہو جہاں پہ اقلیت میں ہو، مائنارٹی میں ہو، وہ کیسے اپنی زندگی کو وہاں گزارے، اس کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے یہ آیت کریمہ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کچھ لوگ احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں، خواہ مخواہ کے پھڈے پھیلائے رہتے ہیں، جھگڑا شروع کیے رہتے ہیں، کیا ضرورت ہے بھائی؟ ابھی مجھ سے یہ ہمارے امجد بھائی سوال کرنے لگے پرسوں درس کے بعد کہ کوئی اسلامی حکومت اگر بت کدہ بنوائے تو، میں نے کہا بنوائے؟ نہیں سمجھایا آپ لوگوں کو؟ کوئی اسلامی حکومت اگر مندر بنوائے تو بنوائے، اس کو بنوانا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے چھوٹی معلومات خطرناک معلومات ہوتی ہیں۔ اب اتنی سی بات کوئی باہر نکل کے ریپیٹ کرے اور کہے مولانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ دیکھو یار تو مندر بنوانے کے لیے کہتے ہیں، لگا دی بات سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، وہ تو مندر بنوانے کے لیے کہتے ہیں۔ تو میں نے ان کو مسئلہ سمجھا دیا تھا کہ دارالاسلام کے اندر جو کافر رہتا ہے وہ
ذمی ہوتا ہے، اس کو مستامن بولتے ہیں، ذمی ہوتا ہے وہ. حکومت اسلامیہ اس کی پوری ذمہ دار ہوتی ہے، اس کے رائٹس مسلمانوں کے رائٹس کے برابر ہیں. لہٰذا اگر اس کی عبادت خانے کا کچھ نقصان ہوگا تو حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بنوائے. کیا بات سمجھ آئی؟ لیکن دارالحرب کے اندر یہ قانون نہیں چلے گا. دارالکفر اور دارالحرب کے اندر یہ قانون نہیں چلے گا. یہ قانون صرف دارالاسلام کے اندر چلے گا. اسی بنیاد پر عالمگیری کا مسئلہ باقاعدہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی دارالاسلام کے اندر شراب کی دکان کرتا ہے کہ نان مسلم، تو اس کی دکان رکوائی جائے گی؟ نہیں رکوائی جائے گی. فرمایا گیا جیسے مسلمانوں کے لیے سرکہ کی دکان ہوتی ہے، اس طرح سے کافر کے لیے اس کی شراب کی دکان. تو کیا سرکے کی دکان کو رکوائی جائے گی؟ نہیں رکوائی جاتی ہے. تو جب اس کو نہیں رکوایا جائے گا تو اس کو نہیں رکوایا جائے گا. لیکن مسلمان تو نہیں کر سکتا. یہ کافر کے لیے حکم ہے، یہ کافر کے لیے حکم ہے. اب اس دلیل کو لے کر کے صاحب نے مولانا صاحب مسئلہ بتلا دیا، آج تو معاملہ ہے حل ہے. مولانا صاحب مسئلہ حل کر دیا ہے. وہ دیکھو کہاں ہے، انہوں نے کہا دکان کر سکتے ہیں. میں بہت ڈرتا ہوں کوئی بات کہنے سے کہ میں کہتا کچھ ہو سمجھتے کچھ ہے لوگ. اس کے بعد انعام کے معنی ہوتے ہیں جانور. بات دراصل یہ تھی کہ یہودیوں نے، عجیب سی بات تھی اور مشرکین نے بھی، یہودیوں نے کچھ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا اور کچھ جانوروں کے کچھ حصوں کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا. اس طرح سے مشرکین نے کچھ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا اور کچھ جانوروں کو اپنے بتوں کے خاص کرتے تھے تو خود اس کو نہیں استعمال کھا سکتے تھے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی بحثیں تھیں. تو ان 8 جانوروں کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے، جس کو انعام اسی لیے کہا گیا ہے. اس صورت کو انعام اسی لیے کہا گیا ہے. اور پھر آگے چلنے کے بعد اس آیت قریب اس سورہ پاک کے اندر اہل عرب کی ایک انتہائی خوفناک مشرکانہ رسم کے تعلق سے قرآن باتیں کرتے ہوئے گفتگو ختم ہو جاتی ہے آگے چل کر کے. وہ یہ ہے کہ وہ اپنی معاشی کمزوری کی بنیاد پر بچیوں کو بھی مار ڈالتے تھے، بچوں کو بھی مار ڈالتے تھے. دونوں کو مار ڈالتے تھے، صرف بچیوں کو نہیں، بچوں کو بھی قتل کر دیتے تھے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ. اپنی معاشی کمزوری کی بنیاد پر اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں نا، ہم اس کو بھی روزی دیتے ہیں. روزی تو ہم دیتے ہیں نا، جو ہم روزی دیتے ہیں، تم کیوں مارتے ہو اس کو؟ اس آیت کریمہ کی اس اسلوب بیان سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہو کہ جس وقت یہ آیت کریمہ ان کے سامنے پیش کی گئی ہوگی تو پورا معاشرہ کس طرح بلبلا اٹھا ہوگا. کس طرح کی یہ کون سی نئی آواز اٹھی صاحب؟ عجیب سی بات ہے نا. لیکن یہ صرف جگر تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کی حکمت عملی، حضور کی دانش مندی اور اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کی رہنمائی کہ اللہ کے رسول نے اتنا بڑا کام کیا. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رب کریم. ماہ مبارک کی سعادت و برکتوں سے بہرہ مند فرما. ہماری نمازوں کو، عبادتوں کو قبول فرما. ہمارے روزوں کو قبول فرما اور ہمیں قیامت کے دن نجات کا ہمارے لیے ذریعہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشی سیدنا مولانا محمد علی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا